اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزا، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 جولائی کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج جوزا کے تحت آئیں گے۔ اس اشرے کا یہ وقت برج جوزا والوں کے لیے کئی ایک مثبت تبدیلیاں رونما کرنے جا رہا ہے۔ خاص طور پر مالی معاملات، مالی سودگی کے حوالے سے خاصی پازیٹیوٹی دیکھنے میں آئے گی۔ اس اشرے کا یہ وقت آپ کے مالی معاملات، مالی خوشحالی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال میں بھی تیزی دیکھنے میں آئے گی۔ آپ برج شور والوں کا لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ دیکھنے میں آئے گا، لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے نظر آئیں گے، اپنے آپ کو سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے نظر آئیں گے، اپنے حلقہ احباب میں حلقہ دوستوں سے میل جول بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنے کے بارے میں سوچیں گے اور عملی اقدامات بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں اس اشرے کا وقت رشتے کے ملنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کو ضرور یوٹیلائز کیجیے گا۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو ازدواجی معاملات کے حوالے سے پریشان تھے، اس اشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی آپ کو نشاندہی کرتا جاؤں کہ 12 سال بعد مشتری جو ہے وہ اپنی طاقتور پوزیشن پر آ رہا ہے، جس وقت کو شرف مشتری کا نام دیا جاتا ہے، اور صدیوں سے اس وقت کے دوران خصوصی اعمال و تویزات تیار کیے جاتے ہیں۔ اس سال اس کا یہ وقت 12 اگست سے 17 اگست کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے الگ ویڈیو بھی بنائی جائے گی، اس کو بھی آپ ضرور سنیے گا۔ مختصراً آپ کو اس کے فائدے بیان کر دوں کہ یہ آپ کے مالی معاملات، کاروباری صورتحال میں بہتری، مالی استحکام کے لیے، نوکری میں ترقی، اولاد نرینہ کی خواہش، قانونی معاملات میں کامیابی، تعلیم میں اضافہ، صحت میں بہتری کے حوالے سے مثبت تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ چاہے آپ نوجوان ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، سب کو اس کے فائدوں سے ضرور مستفید ہونا چاہیے، اور اس کی اگر آپ تویز بنوا لیتے ہیں تو اگلے 12 سال تک آپ کو اس کی یہ پوزیٹیو شعائیں جو ہیں وہ اپنا اثر دکھاتی رہیں گی۔ اگر آپ بھی اس بارے میں معلومات چاہتے ہو یا بنوانا چاہتے ہو، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمیں کال کر کے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ یہ 12 سال کے بعد آنے والے وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی گفتگو کی صلاحیت میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے آخری ایام میں اندرون سفر سے اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے آخری ایام میں رشتہ داروں سے اور چھوٹے بہن بھائیوں سے غیر ضروری طور پر بحث و مباحثہ اور الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، معاملات میں خرابی کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اس اشرے کا یہ وقت عشق و محبت سے وابستہ افراد کے لیے خاصی خوشخبری لے کر آ رہا ہے۔ آپ سے تعلقات میں پہلے کی نسبت خاصی بہتری دیکھنے میں آئے گی، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اس تعلق کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جو ہے مثبت صورتحال لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے شروع کے ایام میں تو کچھ کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن درمیانی ایام سے شروع ہونے والے وقت میں آپ ان معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی خاص کوششیں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اور یار دوستوں کے ساتھ کسی شخص کو کوئی قرض رقم یا ادھار وغیرہ دے رکھی تھی تو اس اشرے کے دوران وہ رقم، وہ اشیاء آپ کو واپس ملنے کے امکانات اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ برج جوزا والے افراد کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس اشرے کے شروع کے ایام کسی خرابی صحت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے کے وقت کے دوران ان لوگوں کو بھی اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے جو اس حوالے سے خواہش رکھتے ہیں۔ اس اشرے کا وقت بیرون ملک جانے کے حوالے سے یا بیرون ملک اپلائی کرنے کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ واقعہ کی آپ نے تلاوت کرنی ہے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق سبزی آپ نے بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہتے ہو، کوئی نئی چیز خریدنا چاہتے ہو، کسی دوسرے شہر جانا چاہتے ہو، تو اس عشرے کی 12 اور 13 جولائی کا وقت ان معاملات کے حوالے سے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔
بہرحال اس عشرے کی 15 جولائی کا وقت ان معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی بہتر رہنے والا نہیں ہے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے شریک حیات کے ساتھ گھومنے پھرنے، سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے دوران قانونی معاملات، قانونی مسائل کے حوالے سے آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے بہتر مشورہ یہ کہ غیر قانونی معاملات سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔